یا زہرا مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا زہرا مادر جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خاتم النبیین، شفیع مذنبین، النبی المؤید ورسول المصدق، مولانا ابی القاسم المحمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من یومنا هذا الى یوم الدین، لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمہ کا تیسرا دن، موضوع سخن حسب اور نسب کی شاہکار شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک عورت اپنے تخلیق کے فطری تقاضوں کے پیش نظر اپنی زندگی میں تین اہم دور سے گزرتی ہے، تین اہم کردار کو نبھاتی ہے۔ وہ بحیثیت بیٹی، بحیثیت شریک حیات اور بحیثیت ماں اپنے فرائض کو انجام دیتی ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر اس روئے زمین پر آتی ہیں، مگر شہزادی فاطمۃ الزہرا بضعت نبی، بقیت النبی، سیدۃ النساء العالمین کی ایک منفرد فضیلت یہ ہے کہ آپ اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئیں کہ جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ ہر بیٹی اپنی ماں کے لیے تسکین کا سبب بنتی ہیں، اس کی یار و مددگار بنتی ہیں، اس کی مشکلوں میں اس کی ہم ساتھی بنتی ہیں۔ اس زمن میں شہزادی فاطمۃ الزہرا کی ایک ممتاز فضیلت یہ ہے کہ دوران حمل سے لے کر تا بحیات خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ماں کی بہترین غمخوار اور مونس و یاور بنی۔ جب مشیت الہی کے تحت سیدہ نے رحم خدیجہ میں قیام کیا تو اس وقت مکے کی عورتوں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا تھا، کیونکہ نعوذ باللہ ان کے نظر میں ملکۃ العرب خدیجہ نے محمد جیسے یتیم سے نکاح کر کے ان کے قوم کو بدنام کیا تھا، ذلیل کیا تھا۔ سارے مکے کی عورتوں نے جس وقت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے قطع تعلق کر لیا تو آپ بہت غمگین اور مضطر رہنے لگی۔ اس وقت آپ کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے بحکم پروردگار شہزادی فاطمہ زہرا اپنے ماں کے شکم سے ان سے کلام کرتی تھیں اور ان کی تنہائیوں میں بہترین ساتھی بنتی تھیں، ان کی دلجوئی کرتی تھی۔ جب پروردگار عالم نے اس نوری ملکوت کو انسان کامل کا مجسمہ بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، جب بی بی رسول اللہ کی طیب اور طاہر نسل کا سرچشمہ اور اکلوتا صدف بن کر اس روئے زمین پر آئیں، آغوش نبی میں جب آپ جلوہ افروز ہوئیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ اپنے ہی عکس کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بی بی کردار اور رفتار گفتار میں اپنے باپ سے مشابہت رکھتی تھی۔ رسول اللہ نے اپنے نور نظر کو ایسی حقیقی مسرتوں کے ساتھ پرورش دی کہ جہاں تسبیح و تہلیل کی آواز آپ کی لوریاں بنی، کہ جہاں فرشتوں کے پر آپ کے جھولے تھے اور جبریل جیسے روح الامین آپ کی خدمت پر کمر بستہ تھے۔ ملکۃ العرب اور سرکار مدینہ کی اکلوتی وارث ہونے کے باوجود
بی بی نے کبھی زیب اور زینت کو ترجیح نہیں دی. بی بی نے ہمیشہ سادگی سے اپنی زندگی کو گزارا، اور بعض اوقات جب لوگوں نے آپ کی پیوندار چادر کو دیکھ کر سوال کیا کہ جہاں دنیا میں عجم اور روم کے شہزادیاں بہترین لباس زیب تن کرتی ہیں اور سونے اور چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں، تو پھر سرکار مدینہ کی بیٹی ایسے سادے کپڑے پہن کر کیوں اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں؟ تو بی بی مسکرا کر انہیں جواب دیتی کہ پروردگار عالم نے ان نعمتوں کو ان کے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے. سرکار کائنات کے اکلوتی وارث سیدۃ النساء العالمین شہزادی کونین تھی، مگر پھر بھی رضائے الہی کے خاطر آپ نے ساری مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا. اپنے والدین کے غم میں بی بی ہمیشہ قدم بقدم سامنے اور ثابت رہیں. جہاں رسول اللہ نے توحید کے پرچم کو لہرایا تو مکے والوں نے مسلمانوں پر مصیبتوں کا انبار توڑ دیا. اعلان ہوا کہ کسی بھی مسلمان سے رعایت نہیں برتی جائے گی. ہر مسلمان سے قطع تعلق بھی ہوا اور ان کے کاروبار سے بھی انہیں ناتعلق کر دیا گیا. کاروباری تعلقات کو قطع کر دیا گیا. مسلمانوں پر بہت زیادہ غم و آلام و اندوہ کا انبار ٹوٹ پڑا. رسول اللہ اس وقت اپنے مسلمانوں کو لیے ہوئے، اپنے چاہنے والوں کو لیے ہوئے، اپنے اقربا کو لیے ہوئے شیب ابی طالب میں پناہ لینے لگے. شیب ابی طالب جو شہر کے باہر ایک صحرا تھا، صحرائی زمین کی، جہاں مسلمانوں نے ایک مدت تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، جہاں یہ ساری مصیبتوں کو صابرہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نے ساری مصیبتوں کو سہ کر اسلام کا ساتھ دیا، دین کی بقا کی. وہاں سیدۃ النساء العالمین بعزت رسول وہ تھی کہ جو کم سنی کے عالم میں یہ مصیبتیں اٹھا رہی تھی. اسی شیب ابی طالب میں محض 5 سال کی عمر میں بی بی کے سر سے شفیق ماں کا سایہ اٹھ گیا. رسول اللہ پر اس وقت بہت گرا گزرا کہ جب خدیجہ جیسی مونس و غمخوار بی بی اس دنیا سے چلی گئی. اسی عام الحزن میں محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. رسول اللہ مضطرب رہنے لگے تو بیعت رسول نے اپنے باپ کو اس غمگین ماحول میں ایک ماں کی طرح سنبھالا. تو خود کائنات کے آخری رسول صادق الامین نبی کے زبان معجز بیانی سے یہ القاب نکلے کہ اے فاطمہ تو ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں ہے. تاریخ انسانیت میں کسی لڑکی نے یہ خطاب حاصل نہیں کیا. کوئی بیٹی اپنی باپ کی ماں نہ بن سکی. یہ سیدۃ النساء العالمین کا شرف ہے کہ آپ اپنی باپ کی ماں کا لقب پائیں. یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے بہت کم سنی کے عالم میں اپنے بابا پر مصیبتوں کے انبار دیکھے. کبھی اپنے باپ کو اپنے ہی خون میں نہاتا ہوا دیکھا، کبھی اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کی نعوذ باللہ بے ادبی ہوتے ہوئے دیکھی کہ جہاں مشرکین آپ کے چہرے پر مٹی کو ڈال کر بے ادبی کیا کرتے تھے. بعض اوقات کوئی کوڑا ڈالتا تھا تو کوئی اونٹ کی اوچھڑی آپ کے بدن مطہر پر پھینک کر خوشیاں مناتا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ حرم مطہر میں جب خانہ کعبہ کے قریب اللہ کا حبیب عبادت میں مشغول تھا تو اس وقت ابو جہل کے اشارے پر ایک ملعون نے اونٹ کی اوچھڑی رسول اللہ کے بدن مطہر پر ڈال دی، اور کسی مسلمان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کر رسول اللہ کی نصرت کر سکے. تاریخ شاہد ہے کہ ایسے موقع پر بیعت رسول
بقیت النبی اپنے بابا کی نصرت کے لیے حرم مطہر میں گئی اور اپنے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجھڑی کو صاف کیا۔ بی بی کے جلال کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ بی بی کا سامنا کر سکے۔ یہ بیعت رسول وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اپنے باپ کی خدمت پر کمر بستہ تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جنگ خندق کے معرکے میں کہ جب اللہ کے حبیب علیل ہو گئے تھے، 3 دن سے کوئی کھانا فراہم نہ کیا تھا، تناول نہ کیا تھا، تو بی بی میدان میں پہنچی اور اس وقت جو ان کی صحت کے لیے بہترین غذا تھی وہ اپنے بابا کو فراہم کیا۔ اللہ کے رسول نے جب لقمہ اپنے منہ میں لیا تو ہاتھوں کو بلند کر کے بی بی کے حق میں دعا مانگی اور کہا کہ آج 3 دن کے بعد میں 1 لقمہ تناول کر رہا ہوں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو ہمیشہ نبوت کے مددگار بنی، نبوت کے ڈھال بن کر دین کی تبلیغ میں اپنے بابا کا ساتھ دیا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جب فتح مکہ کا معرکہ آیا تو آپ نے خیمے کو نصب کیا اور رسول اللہ کے غسل کا انتظام کیا تاکہ اللہ کا حبیب اپنے بدن سے خاک کو صاف کرے اور اللہ کی عبادت کے لیے حرم مطہر میں تشریف فرما ہو۔ بی بی کی عظمت اتنی بلند تھی کہ خود اللہ کا نبی کہ جس کے زبان پر وحی کے تالے ہیں آپ کے احترام اور استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی بزم رسالت میں بیعت رسول تشریف فرما ہوتی تھی تو تاریخ لکھتی ہے کہ اللہ کا حبیب اٹھ کر ان کے احترام میں انہیں سلام بھی کرتے اور اپنی مسند پر انہیں بٹھاتے۔ یہ فعل کہ ایک باپ کا فعل نہیں تھا جو اپنی اظہار محبت کو اپنی بیٹی کے سامنے رکھ رہا تھا، بلکہ ایک نبی کا فعل تھا کہ جس کا ہر عمل پروردگار کے حکم کے تابع۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جو اپنے بابا کو اتنی عزیز تھی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب رسول اللہ کسی جنگ پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے اور اپنی بیٹی کا چہرہ نگاہوں میں بساتے ہوئے اللہ کا حبیب جب جنگ جیت کر مدینہ لوٹ جاتے تو 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بیٹی کی زیارت کرتے۔ یہ وہ بیٹی ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو اتنی عزیز تھی کہ تاریخ اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے حبیب اپنی مستحب نماز، اپنی شب کی نماز اپنے گھر میں نہیں پڑھتے، نہ تو مسجد میں جا کر بلکہ حجرہ سیدہ میں اپنی نماز شب کو ادا کرتے۔ ایک مرتبہ جب حجرہ سیدہ میں رسول اللہ شب کی نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ بی بی آرام کرنے کی، استراحت کرنے کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اب جہاں بات حجرہ سیدہ کی آ گئی تو اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہوئی چلوں کہ حجرہ سیدہ کیا تھا۔ حجرہ سیدہ کوئی بڑا محل یا بڑا کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک مختصر سا ایک مقام تھا کہ جہاں صرف ایک مصلی بچھانے کی جگہ تھی، کہ جہاں بی بی مصلی بچھا کر عبادت پروردگار میں اپنا وقت گزارتی تھی، اور جب آپ تھک جاتی تو کچھ دیر کے لیے وہیں مصلی کو اٹھا کر اپنے بچھونے کو ڈال کر آرام فرماتی تھی۔ اسی اثنا میں کہ جب بی بی سونے کی تیاری کر رہی ہیں، اللہ کے حبیب آپ کے گھر تشریف فرما ہوئے اور اپنی نور نظر لخت جگر سے سوال کیا کہ اے فاطمہ بتاؤ کہ سونے جانے کا ارادہ ہے، کیا استراحت کا ارادہ ہے؟ بی بی نے کہا کہ بابا ارادہ ہے کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب نے کہا کہ اے فاطمہ تم 4 کام کر لینا اور پھر بے شک سو جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فاطمہ تم 1 حج اور 1 عمرہ کر لینا اور پھر سو جانا، 1 قرآن ختم کر لینا اور سو جانا، 1,24,000 نبیوں کو اپنا شافعی بنانا اور پھر سو جانا۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
کہ اے فاطمہ تم ہر مومن کو راضی کرنا اور پھر سو جانا. اور یہ 4 ایسی بڑی عمل ہیں کہ جو ایک رات میں کرنا ناممکن ہے. ایک معصوم کی گفتگو دوسرے معصوم کے لیے تاکہ ہمیں زندگی میں درس حاصل ہو سکے. بی بی نے سوال کیا کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ 4 عمل ایک رات میں سونے سے پہلے بجا لاؤں؟ تو اس وقت اللہ کے حبیب نے اپنی زبان معجز بیانی سے اس بات کو آشکار کیا کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سو جائے تو گویا پروردگار عالم اسے ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب دے گا. اگر کوئی سونے سے پہلے تسبیحات 4 کی تلاوت کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ورد کر کے اگر کوئی سو جائے تو گویا پروردگار عالم اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب دے. اور جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو اپنا شافعی بنائے، اسے چاہیے کہ وہ درود ابراہیم پڑھے اور سو جائے. اور آخر میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، بی بی نے پہلے سوال کیا کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہر مومن کو راضی کروں؟ کیونکہ خود حدیث معصوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے ہر کوئی راضی ہے تو وہ حق بیانی نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے. کیونکہ جہاں حق بیانی ہوتی ہے وہاں مخالفت ضرور ہوتی ہے. بی بی سوال کرتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہر رات کو ہر مومن کو راضی کروں اور سو جاؤں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر رات تم سونے سے پہلے مومنین کے حق میں مغفرت کی دعا کر کے سو جانا. آج بھلے ہی وہ تم سے راضی نہیں ہیں، مگر روز قیامت جب تمہاری دعا کی وجہ سے وہ مغفور بنیں گے تو تم سے راضی ہو جائیں گے. بہترین تحفہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا کیا. تاریخ میں 2 عظیم تحفے ایسے ہیں. ایک یہ تحفہ، یہ نصیحت جو بی بی کو رسول اللہ نے کی کہ سونے سے پہلے کیا کام انجام دینے چاہیے. اور دوسرا ایک ایسا عظیم تحفہ کہ جس کے بارے میں حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہتر کوئی تحفہ ہوتا تو اللہ کا حبیب اپنی نور نظر کو وہی تحفہ دیتے. یعنی پتہ چلا کہ تسبیح فاطمہ سے بہتر دنیا میں کوئی تحفہ نہ تھا کہ جسے اللہ کے حبیب نے اپنی نور نظر کو عنایت فرمایا تھا، کہ جس کی فضیلت ایسی کہ معصوم بیان کرتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ ایک تسبیح فاطمہ زہرا کا ثواب 1000 رکعت مستحب نمازوں سے افضل ہے. رسول اللہ نے اپنی نور نظر کو اتنا عزیز رکھا کہ جب آپ کے زندگی کے آخری لمحات آ رہے تھے تو تاریخ لکھتی ہے کہ آپ اپنے بیٹی کے یہاں قیام کیے ہوئے تھے. جب آپ کی زندگی کے آخری سانسیں چل رہی تھیں تو آپ کا سر اقدس مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے آغوش میں تھا اور آپ کی بیٹی نور نظر لخت جگر آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ دق الباب ہوا، بی بی نے آواز دی کہ اے آنے والے کچھ دیر کی تاخیر کر لینا، بابا آرام کر رہے ہیں. رسول اللہ نے آواز دی، کہا اے فاطمہ یہ تو تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت تمہارے اذن کا منتظر ہے، ورنہ یہ کسی کے اجازت کا محتاج نہیں ہوتا. یہاں رسول اللہ کے اصرار پر بی بی نے اذن دخول تو دے دیا. ملک الموت نے رسول اللہ کی روح کو قبض کیا. رسول اللہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. بی بی پر غم و آلام کا اندوہ ٹوٹ پڑا. بس تصور کرتے جانا کہ بضعت رسول بعد رسول صرف 75 دن اس دنیا میں زندہ رہی.
صرف 75 دن اس دنیا میں رہیں، مگر اتنے مظالم اٹھائے کہ خود رحمت للعالمین کی دختر یہ فرماتی ہیں کہ بابا، بی بی کا مرثیہ، کہ بابا تمہارے بعد فاطمہ پر اتنی مظالم گزرے کہ اگر وہ دن پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر پہاڑ پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قربان جائیں ہماری جانیں سیدہ کے صبر پر، مخدومہ کے صبر پر، ہمارے ماں باپ قربان۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے اپنے بابا پر جب گریہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اجر رسالت ایسے دیا کہ آپ کے گھر میں آ کر مولا سے فریاد کرتے تھے کہ اے علی فاطمہ سے کہہ دینا کہ اگر وہ دن میں روئیں تو رات کو نہ روئیں، اور اگر رات کو روئیں تو دن میں نہ روئیں، کیونکہ ان کے رونے سے ہمیں خلل ہوتا ہے۔ بذات رسول کو اپنے باپ پر گریہ کرنے کی چھوٹ بھی موجود نہ تھی۔ آپ شہر سے دور جنت البقیع میں بیت الحزن میں جا کر گریہ و زاری میں مشغول رہتی تھی۔ بس پروردگار عالم سے اس بی بی کے صدقے میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ پالنے والے بحق فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سیرت فاطمہ پر عمل کر سکیں، اور ہمارا کردار اتنا بلند ہو جائے کہ روز قیامت شہزادی فاطمہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا زہرا مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا زہرا مادر جان۔